ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے تھے کسی ملک کے اندر دو چند دنوں پہلے، ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے اور غلطی ہے ان کی. بڑے بڑے اکابر نے گرفت کی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کسی نے کہا یہ فلاں مسلک سے فلاں مسلک سے ان کے اکابر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی اگر کسی ایک فرد کی طرف سے بات ہوئی ہے، اس فرد کی طرف سے بات کو پوری جماعت پر اور مسلک پر چسپاں نہیں کیا جاتا، اور نہ یہ عقائد و نظریات پہ گھڑا جاتا ہے. وہ ان کی ذات سے متعلق بات تھی، علمی بات کر رہے تھے اور کہیں اور بہہ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ شادی کے لطیفے ہی سناتے، چونکہ 4 شادیاں کی حضرت نے اور وہ شادیوں پر بات زیادہ کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ زہر لگتا ہے یہ مفتی. اب آپ دیکھیں ایسا ماحول چل رہا ہے. الامان والحفیظ اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا نا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارے خمیر کو بنایا ہے، اور خمیر کے اندر جو عنصر اور مادہ ملا ہے، جو جز ملا ہے، جو اجزاء سے مرکب ہوئے ہیں، ہم بنے، وہ اللہ ہماری فطرت کو جانتا ہے. اسی اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اپنی پسند کی شادی کرو. ٹھیک ہے، والدین کی رضا ضروری ہے، والدین کی رضامندی ضروری ہے. کس خاندان میں کر رہے ہو، کس قوم میں کر رہے ہو، کس برادری میں کر رہے ہو، کس لوگ میں کر رہے ہو، کن رشتہ داروں میں کر رہے ہو، ان کی رضامندی ضروری ہے، لیکن پسند آپ کی اپنی ہو. فَانْكِحُوا، زندگی آپ نے گزارنی ہے، رہنا آپ نے ہے، سہنا آپ نے، ہر معاملات اتار چڑھاؤ کو آپ نے دیکھنا ہے. والدین بھی غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، والدین ہونے کے ناطے والدین غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا منصبی لحاظ سے رشتہ داروں میں ناک نہ کٹ جائے، عزت نہ کٹ جائے، داؤں میں نہ لگ جائے. نبی علیہ السلام نے یہود کی بیٹی سے شادی کی ہے. حضرت صفیہ کون تھی؟ یہود کے سردار کی بیٹی تھی. ان کو آزاد کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے نکاح پہ آئی ہے اور امت کی ماں بنی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج تھوڑی سی خامی دیکھی جاتی ہے، اس کو اچھالا جاتا ہے، بھائی وہاں تو یہ کاروبار ایسا چل رہا ہے، وہ تو ہمارے لائق نہیں ہے. اگر وہ کسی گناہ میں تو ہم بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں. اگر اس کے اندر ایک عیب ہے تو میرے اندر 10 عیب ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خود پر جب تبصرہ کیجئے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا کیجئے. ہم دوسرے پر تو تبصرہ کر رہے ہوتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ نے ہمارے خمیر کو بنایا، ہماری پیدائش کی ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو. اللہ نے عدد 2 سے شروع کی ہے، لیکن اگر 2 نہیں، 1 پر بھی گزارا نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو روک لو، ظلم نہ کرو. اگر 1 پر گزارا ہو رہا ہے تو 1 ہی ہے. جانی اور مالی طاقت اگر نہیں ہے تو 1 پر ہی گزارا کرے مہنگائی کے زمانے میں. اور اگر جانی طاقت ہے اور مالی طاقت ہے پھر 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا گیا ہے اور ایک بری نظر سے دیکھا گیا ہے. بھائی اس کے پاس پہلی بیوی ہے، دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی؟ یہ طرح طرح کی باتیں. بھائی اللہ کو کیا کہو گے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ آیات کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے، گھر کے حالات اور ماحول باہر بتلانے کے لیے ازواج مطہرات سے شادیاں کی. ہمارے شیخ وسند اعظم مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے باندیوں کی تعداد بھی اگر ملائی جائے تو 37 کے قریب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہنچتی ہے. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں. بھائی اس نے دوسری شادی کی ہے، سارے انگوٹھے لگا رہے ہیں، اس سے کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی اس سے لگاؤ نہیں، گفتگو نہیں، بات چیت نہیں، سب بند کر رہے ہیں. بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ اس بات پر لے کر آئیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے دوسری شادی کی ہے، آپ نے مساوات قائم کرنا ہے، حقوق کو دیکھنا ہے، دونوں کو انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا. اب آپ نے دونوں میں انصاف کے ساتھ آپ نے رہنا ہوگا اور تقسیم کرنا ہوگا. یہ آپ کہیں اس پر ایگری کروائیں، لیکن یہ کہ دوسری شادی کی ہے اس کے ساتھ ہو سوشل بائیکاٹ ہو، پھر قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ پھر تو میں نے کہا کہ علماء اور مفتیان سے آپ فتویٰ لائیں، جن لوگوں نے انگوٹھا ثبت کیے اور جن لوگوں نے دستخط کیے وہ سارے کے سارے اپنے ایمان کی تجدید کریں.
جب ان کا ایمان نکل چکا تو ان کا نکاح بھی باطل ہو چکا، فاسد ہو چکا، وہ نکاح بھی دوبارہ کروائیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا۔ تو امام حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے بات ہوئی، غلطی ہوئی، ہم بھی جانتے، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، بہت زیادہ غلط بات ہو گئی ہے، بہت زیادہ غلط، لیکن اس غلطی کو انہوں نے گستاخی پر لے گیا۔ بھائی اتنے بیانات ہیں نبی علیہ السلام کے عشق رسول پر، محبت رسول پر، خاندان رسول پر، اہل بیت رسول پر، سنت اور تعلیمات پر، اتنے بیانات ہیں، وہ ایک بیان پہ غلطی سے وہ آگے نکل گئے اور علماء نے گرفت کیے۔ لیکن چند سوشل میڈیا کے لوگ جو واویلا اور چیخنا، جن کو بس سوشل میڈیا سے کچھ چاہیے، دیکھا کہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ایک نامور عالم دین ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارا چینل بھی چلے گا، اس نیت سے وہ بیٹھ گئے اور مفتی طارق مسعود پر بات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، بات اس طرح نکل گئی۔ ایک گستاخی الگ پہلو، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، معاذ اللہ اس کی پوری زندگی پیچھے بیک گراؤنڈ خالی ہو، لیکن یہ تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا علماء کا استاد ہے باقاعدہ مفتی طارق مسعود، اور مغربی ملکوں میں جا کر وہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام اور خاندانی زندگی بتا رہا ہے۔ خاندانی زندگی، گھر کے ماحول اور حالات ہر عالم نہیں بیان کرتا، وہ آپ کو صرف نماز کا بتائے گا، روزے کا بتائے گا، حج کا بتائے گا، زکوٰۃ کا بتائے گا، جہاد کا بتائے گا، باہر کے رہن سہن کو بتائے گا، کاروباری زندگی بتائے گا، تجارت بتائے گا، زراعت بتائے گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن گھر میں کس طرح رہنا ہے، بیوی میں کس طرح رہنا ہے، بچوں میں کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ ساری وہ تعلیم و ہنر ایک ایک وہ چیز بتا رہا ہے، جس سے مغربی ملکوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ پھر اندرونی ملک والے بھی بے چین ہو گئے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی تھی، جو بھی توبہ کر لیا، عوام سے ہی معافی مانگ لیا، اللہ سے بھی معافی مانگ لیا۔ کفر کا بھی علاج ہے کہ وہ کافر بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر سچے دل سے ایمان لے کر آئے اور کلمہ پڑھ لے، اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔